پاسپورٹ آفس چلے جائیں آپ، پاسپورٹ آفس میں طویل قطاریں لگی ہوں گی. کیا لوگ عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ جا رہے ہیں، گھومنے کے لیے جا رہے ہیں؟ نہیں، یہاں سے لوگ ملک چھوڑ چھوڑ کے بیرون ملک جا رہے ہیں. یہاں پر آپ ٹریول ایجنٹس کے پاس چلے جائیں، ان کے پاس ویزے کے لیے، اسٹوڈنٹ ویزا، پی آر کے لیے، امیگریشن کے لیے لائن لگی ہوئی ہے لوگوں کی. اس وقت ملک اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے، ہمارے پاس 2.8 ارب ڈالرز پڑے ہوئے ہیں اور کسی کو اس کی سنگینی کا اندازہ ہی نہیں ہو رہا. آپ یقین جانیے پاکستان ڈیفالٹ کی طرف، دیوالیہ کی طرف آفیشلی طور پر اناؤنس کرنا رہ گیا، ورنہ عملی طور پر، پریکٹیکلی طور پر ہم لوگ دیوالیہ ہو چکے ہیں. دیوالیہ کیا ہوتا ہے؟ ڈیفالٹ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے پاس ریزرو میں پیسے نہیں ہیں اور آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے جو آپ نے قرض لیے ہوئے. آپ نے ویٹ، گندم باہر سے منگانی ہے، آپ نے دالیں باہر سے منگانی ہے، آپ نے کھانے پینے کی چیزیں باہر سے منگانی ہے، آپ نے پیٹرول باہر سے منگانا ہے اور اس کی ادائیگی آپ نے ڈالرز میں کرنی ہے. لیکن ڈالرز تو آپ کے ملک میں ہے ہی نہیں. اور آپ کو میں یقین کے ساتھ ایک بات کہہ سکتا ہوں، جو سری لنکا کی صورتحال آپ نے دیکھی تھی نا، اللہ نہ کرے کہ ہماری صورتحال ویسی ہو، لیکن آنکھیں کھولنا چاہیے. اس وقت ہم اس طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید. میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ ود سلمان مرزا. بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبھی نے وقت نکالا ہے. ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبھی کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں، اس دعا کے ساتھ آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں. جناب اپنے سرکل میں پوچھئے، رشتہ داروں میں پوچھئے، دوستوں میں پوچھئے، جہاں اٹھتے بیٹھتے ہیں وہاں پوچھئے، آفیسز میں پوچھئے، آپ کو ملک کی سنگینیت کا اندازہ ہوگا. ملک کس حد تک خطرناک معاشی صورتحال سے گزر رہا ہے اور اس بات کا اندازہ حیرت انگیز طور پر کسی کو محسوس نہیں ہو رہا. پاکستان ڈیفالٹ کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ شاید ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے. پاکستان سری لنکا جیسی صورتحال کی طرف اتنی تیزی سے بڑھ رہا ہے کہ ہم اس کا اندازہ ابھی نہیں لگا سکتے ہیں. لیکن یقین جانیے میں بات مہینوں کی نہیں کرتا، میں بات ہفتوں کی نہیں کرتا، میں بات اب دنوں کی کر رہا ہوں. سری لنکا کی صورتحال کیا ہوئی تھی پہلے ذرا میں آپ کو ہی بتا دوں. سری لنکا میں جو ہم نے ویڈیوز دیکھی تھی کہ لوگ ایوان صدر میں کود رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، ادھر جا رہے ہیں، مار پیٹ ہو رہی ہے، گاڑیاں پڑی ہوئی ہیں، لیکن لوگوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے. سری لنکا میں صورتحال یہ ہوئی تھی کہ سری لنکا ڈیفالٹ کر گیا تھا. سری لنکا کے پاس پیسے کچھ نہیں تھے، مطلب ان کی اپنی کرنسی کی بات نہیں کر رہا میں، ڈالر کی بات کر رہا ہوں. ان کے پاس ذخیرہ کچھ نہیں تھا جس کی وجہ سے وہ دنیا سے کوئی بھی چیز خرید سکیں، پیٹرول خرید سکیں، اجناس خرید سکیں. کوئی بھی چیز جو کہ ملک میں آتی ہے وہ ڈالر کے عوض آتی ہے. اور ڈالر آپ کے پاس کیسے آتا ہے کہ آپ اپنے ملک سے کوئی چیز باہر بیچتے ہیں. اگر آپ دنیا کو بیچتے ہیں، دنیا آپ کو ڈالر میں اس کی ادائیگی کرتی ہے، اور اگر آپ کو کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو اس ڈالر کو استعمال کرتے ہیں، آپ وہاں پر خرید لیتے ہیں. ملکوں کی غربت کا اور امیری کا اندازہ سمپل اس طریقے سے لگایا جا سکتا ہے کہ جناب آپ کے پاس ڈالر کتنے ہیں. پاکستان کے پاس اس وقت جو ریزرو ڈالر موجود ہے اسٹیٹ بینک میں، ان کی جو تعداد ہے نا وہ 2.8 ارب ڈالرز ہے. یعنی 2.8 ارب ڈالرز ہمارے پاس موجود ہے. لیکن یہ زیادہ پیسے نہیں. اب یقین جانیے یہ اماؤنٹ اتنی بڑی نہیں ہے، کیونکہ پاکستان کے پچھلے 12 سال آپ اٹھا کے دیکھ لیں، پاکستان کے ریزرو اتنے کم نہیں ہوئے. پاکستان کا ڈالر 275 کا نہیں ہوا. پاکستان کی صورتحال اتنی سنگین ہونے جا رہی ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میرے منہ میں خاک جو میں بات ادا کر رہا ہوں، لیکن ہم حقیقت کو تسلیم نہیں کر پا رہے. اگر آپ سے کوئی یہ پوچھتا ہے، پچھلے 1-1.5 مہینے سے بحث چل رہی ہے کہ پاکستان کیا دیوالیہ ہو جائے گا، ڈیفالٹ کی طرف بڑھ جائے گا، تو جناب اگر یہ آفیشلی اناؤنسمنٹ نہیں ہوتی نا تو پریکٹیکلی یہ چیز ہو چکی ہے. پریکٹیکلی تمام چیزیں ہو چکی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا پچھلے ہفتے پنجاب میں پیٹرول کا بحران پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، اور اس کی وجہ کیا تھی؟ پیٹرول ذخیرہ کیا جائے. ملک میں پیٹرول کی قلت ہے، پیٹرول کی قیمتیں بڑھنے والی ہیں، اس وجہ سے پیٹرول ذخیرہ کرنے کی بات کی جانے لگی اور لوگ اپنی گاڑیاں روڈوں پر کھڑے ہو کر پیٹرول کی لائنوں میں لگ گئے. جناب سری لنکا میں بھی یہی صورتحال تھی. سری لنکا میں لوگ ایک دوسرے کے گھر میں ڈکیتیاں کر رہے تھے، مال کے لیے نہیں، پیسوں کے لیے نہیں، قیمتی اشیاء کے لیے نہیں، زیور کے لیے نہیں، سونے کے لیے نہیں. وہ ڈکیتیاں اس لیے ہو رہی تھی کہ جناب کھانے کو کچھ مل جائے. اس وقت پاکستان کی صورتحال کافی زیادہ خراب ہے. ہمارا ملک زرعی ملک ہے، ہم زرعی ملک ہیں، یعنی ہمیں ویٹ بھی خود اگانا چاہیے، گندم بھی خود اگانا چاہیے، دالیں بھی خود اگانی چاہیے، چاول بھی خود اگانا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں زمین بہت بڑی تعداد میں ہے. تو ہم زرعی ملک تصور کیے جاتے ہیں، یہاں پر زراعت ہوتی ہیں. لیکن ہمارے ملک میں گندم پیدا نہیں ہو رہی ہے، ہمارے ملک میں دالیں پیدا نہیں ہو رہی ہیں. ہم صرف چاول کی پیداوار اپنے لیے
پیدا کر رہے ہیں کہ جناب پوری چاول کی پیداوار پاکستانیوں کے لیے کافی ہوتی ہے. چاول ہم باہر سے نہیں منگوا رہے ہیں, ورنہ دالیں باہر سے آ رہی ہیں. کیوں گندم کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں یار؟ ڈالر بڑھتا ہے, گندم کی قیمتیں بڑھ جاتی ہیں. کیوں بڑھتی ہیں؟ کیونکہ گندم آپ باہر سے منگاتے ہو, اور افسوس کے ساتھ جس طرح کی, جس نوعیت کی, جس کوالٹی کی گندم آتی ہے نا, اس سے ہماری گندم لاکھ درجے بہتر ہے. روس سے ہم نے گندم منگائی تھی خان صاحب کے دور کے اندر, آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس طرح کی گندم تھی, کالی ایک دم. مطلب آپ اگر اس کو آٹا گوندیں گے نا تو آپ کو مطلب ہضم کرنے کے لیے آپ کو 2 دن لگ جائیں گے. تو اس وقت صورتحال پاکستان کی بہت زیادہ خراب ہوتی چلی جا رہی ہے. لیکن آنیسٹلی اس وقت کوئی سیاسی جماعت بشمول پاکستان تحریک انصاف, بشمول مسلم لیگ نون, بشمول پاکستان پیپلز پارٹی, یہ 3 بڑی جماعتیں نا, شاید ان کو احساس نہیں. آپ یہ دیکھیے 170 ارب روپے کے ٹیکسز لگانے کی بات کی جا رہی ہے. میں روزانہ کوئی نہ کوئی ٹرانسمیشن, کوئی نہ کوئی پروگرام اس حوالے سے کر رہا ہوتا ہوں, اور میرے پاس جو چیزیں ہیں نا اس کے اندر جو حقائق ہیں, فچ ایک جو ہے آپ ہی سمجھ لیں ریٹنگ کرتی ہے پوری دنیا میں ممالک کی. ممالک میں ریٹنگ ہوتی ہے کہ بھائی اس کے پاس کتنے پیسے ہیں اور یہ کس عرصے تک جو ہے نا وہ ڈیفالٹ کر جائے گا. اس تک نے پاکستان کے ڈیفالٹ کو, پاکستان کے دیوالیہ ہونے کو حقیقت پر مبنی قرار دے دیا ہے, اور ہم آنکھیں بند کر کے بیٹھے ہیں. ہمیں ایسا لگ رہا ہے, آپ یقین جانیے, آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں, میری بات کو نہ مانیں, آپ پاسپورٹ آفس چلے جائیں, آپ کو نظر آئے گا اتنی طویل قطاریں. کیوں بھائی؟ کوئی گھومنے کے لیے جا رہا ہے؟ کہاں؟ آپ عمرے کے لیے جا رہے ہو, آپ حج کے لیے جا رہے ہو, کدھر جا رہے ہو؟ لوگ ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں. لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ وہ اس ملک میں رہتے ہوئے موجودہ سیلری اور بے روزگاری کی جو شرح ہے, آپ نے غربت کی جو شرح دیکھی ہے, اس وقت یہ ملک اس طرح کی صورتحال سے دوچار ہو چکا ہے کہ معذرت کے ساتھ یہاں پر فاقہ کشی ہونا شروع ہو جائے گی. ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں, پاکستان جو اس وقت آئی ایم ایف سے قرضے کی امید لگائے بیٹھا ہے کہ بھائی آئی ایم ایف ہمیں قرضہ دے دے گا, 1.1 ارب ڈالرز. پاکستان کے اس وقت جو ریزرو ہے نا وہ 2.8 ارب ڈالرز کے قریب ہے. اس میں 1.1 اگر آپ جوڑ بھی لیں گے نا تو یہ غالباً کوئی 3.9 ارب ڈالرز کے قریب بن جائیں گے. لیکن آپ نے ادائیگیاں کرنی ہے 21 ارب ڈالرز کی. آپ سوچئے, اس بات کا اندازہ لگائیے, کہاں سے لائیں گے؟ ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس خریدنے کے لیے پیسہ ہی نہیں ہے. یہ پیسہ میں پاکستانی روپے کی بات نہیں کر رہا, ڈالرز میں پوری دنیا میں خریداری ہوتی ہے, خرید و فروخت دنیا میں ڈالرز پر ہوتی ہے, اور ہمارے ملک میں صورتحال حد سے زیادہ سنگین ہو رہی ہے. ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں پاکستان بڑے نازک دور سے گزر رہا ہے. یہ نازک دور اب شروع ہو چکا ہے. آئی ایم ایف سے ابھی تک ہمارے مذاکرات نہیں کامیاب ہوئے. آئی ایم ایف سے 1.1 ارب ڈالرز کے لیے ہم ہر طرح کی شرط لکھوانے پر مجبور ہے. بھائی جو لکھنا ہے لکھ دو, لیکن 1.1 ارب ڈالر دے دو, وہ بھی ہمیں نہیں دے رہا. ناک رگڑنے کی مثال آپ نے سنی ہوگی نا, اس نے زبان رگڑوا دی ہماری, لیکن نہیں دے رہا. اللہ ہم سب پر اپنا رحم کرے. صورتحال بہت خراب ہے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی, صحت رہی, اور آپ کی دعائیں نہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.